السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں۔ حاضر یعنی موجود، ناظر دیکھنے والے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ان کے لیے صاف صاف موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ رب العالمین ہیں، سب جہانوں کے پالنے والے ہیں، رب العالمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جن کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو وہ اپنی رحمت سے پالتے ہیں۔ غضب سے تو علاقے برباد ہوتے ہیں، آباد نہیں ہوتے، رحمت سے آباد ہوتے ہیں۔ اور سب جہانوں کو پالنے والے کو کہتے ہیں رب العالمین۔ اللہ کی ذات جو ہیں وہ رب العالمین ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت۔ تو جس جگہ آپ دیکھیں رب العالمین ہر جگہ ہر جہان میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ رب العالمین ہر جہان میں ہر جگہ حاضر ہیں، تو رحمت للعالمین وہ بھی حاضر ہیں۔ جس جگہ رب العالمین ہیں اس جگہ پر رحمت للعالمین بھی ہیں، کیونکہ اللہ رحمت سے ہی جہانوں کو پالتے ہیں۔ یہ ہو گیا حاضر ہونے کے بارے میں قرآن پاک سے ثبوت۔ دوسرا ہو گیا ناظر، دیکھنے والے، کہ سرکار کیا حاضر ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ فیل میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے میرے محبوب تو نے دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی کس طرح ان کو غرق کیا، آپ نے دیکھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس جہان میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، تو وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب کہ آپ دیکھ رہے تھے تو آپ نے وہ دیکھا ماجرا کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا کیا، یعنی ان کو کیسے غرق کیا، کیسے ابابیل بھیجے، وہ پوری تفصیل و صورت میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین ہیں اور حضور رحمت للعالمین ہیں۔ تو جس جگہ رب العالمین موجود ہے، حاضر ہے، تو وہاں رحمت للعالمین بھی حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ نے بھی دیکھا تھا نا کہ میں نے کیسے کیا، اور سرکار تشریف آوری سے پہلے بھی اس جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں، باقی جہانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ قرآن پاک سے ثبوت ہے۔ اس میں اولیاء کرام کا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب حاضر اور ناظر دونوں چیزوں کے قائل ہیں، ان کے عقائد ہیں۔ باقی یہ جو مولویوں کے فرقے ہیں، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، ان سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں ایک ہی فیصلہ ہے کہ سنتین و سبعین فرقۃ کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے اور سارے جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، فی النار، آگ میں جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ جلد دوم
3993 نمبر حدیث ہے۔ تو اب ہمارے لوگ جو ہیں ان کا کہتے ہیں حوالہ دو جی، بخاری کا حوالہ دو، مسلم کا حوالہ دو، اور جو فقہ کے امام ہیں ابو حنیفہ ہیں، شافعی، مالک، حنبل وغیرہ، آپ دیکھیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، مشکاہ شریف پہلی جلد میں ہی موجود ہے اور دوسری جلد میں بھی موجود ہے کہ جس نے کسی سے بیعت نہیں کی وہ جہالت کی موت مرے گا اور حشر میں بھی اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے یہ جتنے بھی بخاری مسلم وغیرہ ہیں یا یہ فقہ کے امام ہیں، ان کو امام پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بزرگ نے نہیں کہا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مولوی خود ہی اپنا اس کو امام بنا لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو کسی سے بیعت نہیں کی۔ ان کے ہم عصر بڑے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ان سے بیعت نہیں کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کے مطابق یہ سارے جو ہیں بیچارے جہالت کی موت مرے ہیں اور حشر میں ان کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جو بیچارے جہالت کی موت مرے ہیں، اب ان کو اگر یہ سمجھ آ جاتی تو پھر وہ جہالت کی موت کیوں مرتے؟ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ جاتے، کسی کامل مرشد سے بیعت کرتے اور بزرگی کے ساتھ جاتے۔ تو اس طرح میرا بھائی ان کے بارے میں تو بات کرنا ہی بھی کمزوری ہے عقیدے کی۔ پھر دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اب ان کی تو دین کی بھلائی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ ہی عطا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو پھر جہالت کی موت نہ مرتے، کسی کامل مرشد سے بیعت کرتے۔ انہوں نے نہیں کیجیے، جتنے بھی مولوی ہیں جنہوں نے فرقے بنائے ہیں، فرقوں کے بانی بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، یہ ہیں بھی مولوی، بہت بڑے مولوی، بہت علم پڑھا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، اللہ نے سمجھ عطا نہیں فرمائی۔ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، جو مولوی ترجمہ کرتے ہیں، یہ ایک ہے ظاہر ہے اور اس کے 7 باطن ہیں۔ وہ جب تک کوئی مرشد کامل اختیار کر کے راہ طریقت اختیار نہیں کرتا، اس کے مراتب طے نہیں ہوتے، تو اس کو یہ قرآن کے جو باطن ہیں 7 ان کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ پھر کسی سے بیعت بھی نہیں کرتا، کسی ولی کے پاس نہیں جاتا، وہ پھر جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس طرح اولیاء کرام نے اس کو سمجھا، اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے سب نے بیعت کی اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے زمین سے گئے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اولیاء کرام کا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اب میرے آقا مولا رہنما اولیاء حضور مظہر نور خدا قطب عالم قدس اللہ سلسی فرماتے تھے کہ بھائی جس جگہ رب العالمین موجود ہیں تو اسی جگہ رحمت للعالمین بھی موجود ہیں، اور رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو رحمت للعالمین سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں مولوی کہ دیکھیں نئی پاک کو اللہ سے ملا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں، سب صفات یہ ذاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات وہ جو ہیں عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ صفات، یہ مراتب عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ جو ہر جگہ موجود ہونا اور دیکھنا، یہ صفت بھی اللہ کی ذاتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اولیاء کرام کو ساری سمجھ آئی، ان کے دین کا بھلا ہو گیا، وہ اللہ کی معرفت کو پہنچے۔ یہ مولوی لوگ جو ہیں ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی، نہ ہی قرآن پاک کی سمجھ آئی، ان کا شک نہیں جاتا، کیونکہ اب دیکھیں کوئی کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لیں، کتنی جگہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے، یا جو ہے قرآن پاک میں
یہ تو پھر شک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شروع میں ہی فرما رہے ہیں ذالک کل کتاب لا ریب فیہ، کہ میری کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عطا فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگار متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی اس میں شک نہیں، لیکن مولویوں کا شک نہیں جاتا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اس طرح میرا خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی پہلو رہ گیا ہو، سمجھ نہ آئے، تو دوبارہ پھر سوال ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، انبیاء اولیاء کرام کو سمجھنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔